السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحمن بوعیجان حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع دنیاوی زندگی کے لیے سنہرے اصول، ترجمہ شفقت الرحمان، 3 جمادی ثانیہ 1440 بمطابق 8 فروری 2019۔ پہلا خطبہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، نیز نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بقا اور حمد و ثنا اسی کے لیے ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں تقدیریں اور فیصلے ہیں۔ آسمان سے زمین کے معاملات چلاتا ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کی مشیت کے بغیر فقط تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے پیغام رسالت کی تبلیغ کر دی، امانت پہنچا دی، امت کی خیر خواہی فرمانے کے ساتھ ساتھ راہ الہی میں کما حق جہاد بھی کیا، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین سیرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بدترین امور بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، احکامات الہیہ کے متعلق تقوی اپناؤ، اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت لکھی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ مسلم اقوام، اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، زندگیاں مقرر کر دی ہیں، اور رزق بھی تقسیم کر دیا ہے، بلکہ سعادت اور شقاوت میں سے ہر ایک کا حصہ بھی لکھ دیا ہے۔ ہر ایک کے حصے کی مسرت و خوشی، تنگی اور ترشی بھی لکھ دی ہے۔ اب جو اس تقسیم پر راضی رہے تو وہ رضائے الہی کا مستحق ہے، اور اس سے ناراض شخص اللہ کی ناراضی کا مستحق ہے۔ ہر چیز قضاء و قدر کے مطابق رونما ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اولاد آدم کا رزق اسی وقت لکھ دیتا ہے جب وہ عالم ارحام میں ہوتی ہے۔ چنانچہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم پر مقرر فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے روح پھونک کر اس کی عمر، عمل، رزق، اچھا برا بخت بھی لکھ دیتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں مکمل کی جاتی ہے۔ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی وقت تک منجمد خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اتنے ہی روز تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق اور عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا رزق تقسیم ہو چکا ہے، ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے تلاش معاش کے لیے اچھا طریقہ اپناؤ، روزی کمانے کے لیے اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ سے اچھا گمان رکھو، کیونکہ بدگمانی مذموم بھی ہے اور بے سود بھی۔ جبکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے تو مراد پا لیتا ہے۔ چنانچہ تم اچھا گمان رکھو اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ اپنے آپ کو لالچ، حرص اور شدید ہوس سے بچاؤ۔ ہر قسم کے برے طور طریقے سے دور رہو، کیونکہ یہ بے وقوفی اور توانائی کا ضیاع ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ کاش میں ایسے اور ایسے کر لیتا، بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی اللہ نے کر دکھایا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے، وہی رزاق ہے، اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، وہ جیسے چاہے عطا کرتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، وہ دن رات نوازتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو،
تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ میرے بندو، تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ میرے بندو، اگر تم سے پہلے گزر جانے والے اور تمہارے بعد آنے والے سب انسان اور جن کسی ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے بندو، اگر تم سے پہلے گزر جانے والے اور تمہارے بعد آنے والے سب انسان اور جن کسی ایک انتہائی فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو، اگر تم سے پہلے گزر جانے والے اور تمہارے بعد آنے والے سب انسان اور جن کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو بھی اس سے میرے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جو سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے ہوتی ہے۔ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ ملے گا، چنانچہ جسے اچھا بدلہ ملے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے اور بصورت دیگر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ نے رزق کی یقینی ذمہ داری لیتے ہوئے فرمایا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، وہ اس کے رہنے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ سورہ ہود آیت 6۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جنین کو ماں کے پیٹ میں، مچھلیوں کو سمندروں میں اور سانپوں کو ان کے بلوں میں رزق دیتا ہے۔ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی جو ضائع ہو گئی ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی روزی سے بھاگے بھی تو روزی اس تک پہنچ جائے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 62۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ رزق دے کر امتحان لیتا ہے، چنانچہ فراخ روزی اس لیے دیتا ہے کہ الحمدللہ کہیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ بھول کر یا تنگ دستی کی وجہ سے روزی کم نہیں کرتا بلکہ آزمانے کے لیے کرتا ہے، اس لیے ایسے وقت میں صبر لازمی امر ہے۔ اگر کسی کو فاقہ کشی کا سامنا ہو اور وہ اسے غیر اللہ پر ڈال دے تو اس کی فاقہ کشی دور نہیں کی جاتی۔ ایسی حالت میں سوال سے کترانے والے کو اللہ بچا لیتا ہے اور تونگری طلب کرنے والے کو غنی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اس لیے فاقہ کشی، تکلیف، مہنگائی اور آزمائشوں میں صبر کرنا شرعی طور پر واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو ایسی حالت میں ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ سورہ الفجر آیت 15 اور 16۔ اللہ کے بندو، تقوی الہی انسان کے لیے بہترین کمائی ہے، یہ انسان کے لیے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تقوی اپنانے والے کے لیے اللہ نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ الطلاق آیت 2 اور 3۔ تقوی الہی آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجی ہے اور نافرمانی کر کے اللہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ سورہ الاعراف آیت 96۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہارا امتحان لے کہ کون تم میں سے اچھی کارکردگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی بنائی ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ تمام لوگوں سے بھی بہترین کردار اور گفتار کے مالک تھے۔ آپ کے آل، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی روز قیامت تک درود و سلام نازل ہوں۔ اللہ کے بندو، حرکت میں برکت ہے۔ بہترین روزی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ سفید پوشی ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ خودداری انسان کو معزز بناتی ہے۔ خودداری سے انسان محفوظ اور حاوی رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اپنی رسی اٹھائے اور اپنی کمر پر لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرے، یہ اس کے لیے کسی کے پاس جا کر مانگنے سے بہتر ہے کہ اس کی مرضی دے یا نہ دے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر بکریاں چرائیں۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مکہ کی چند قرات کے عوض بکریاں چرائیں۔ کسی کے لیے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں۔ روزی کمانا عزت اور نکما پن ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، اب تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کے رزق سے کھاؤ، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر اکٹھے ہونا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، سورہ جمعہ آیت 10۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جو چیز تم سے چوک جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو چیز تمہیں اللہ سے مل جائے اس پر شیخی نہ مارو۔ مسلم اقوام، دنیا زوال پذیر اور فانی ہے، آخرت کا گھر حقیقی حیات ہے۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ یہ جلدی سے گزر جانے والی اور بہت زیادہ بدلنے والی ہے۔ یہاں ایک حالت قائم نہیں رہتی۔ دنیاوی زندگی دن اور رات کے آنے جانے سے بھی زیادہ بدلتی ہے۔ دنیا اپنے چاہنے والوں کو دھنسا دیتی ہے اور سامنے آ کر ڈرا دیتی ہے۔ دنیا رلاتی بھی ہے اور ہنساتی بھی ہے۔ یہاں دکھ سکھ، ترقی و تنزلی سب ہے۔ دنیا خوشی غمی، فرحت و حسرت، عیش و عشرت، غم و علم، کھیل تماشا، زیب و زینت اور کثرت دولت پر فخر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا، زینت، فخر کا باعث اور تمہارا آپس میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت جتلانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال بارش سے پیدا ہونے والی نبات جیسی ہے، جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتے ہیں، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو کر بھس بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ الحدید آیت 20۔ اولاد آدم کا دنیا میں وہی حصہ حقیقی ہے جسے اس نے توشہ آخرت بنا دیا، یا کھا کر نکال دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اس لیے اللہ کے بندو، دنیا میں ایسے رہو کہ گویا تم اجنبی ہو یا راہ گزرتے مسافر ہو۔ متاع دنیا قلیل ہے، جبکہ آخرت متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور وہی باقی رہنے والی بہترین زندگی ہے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کی دولت پر نظر مت رکھو، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، ہم سب کی دنیا عنقریب ہی ختم ہو جائے گی اور آخرت شروع ہو جائے گی۔ ان دونوں کے الگ الگ چاہنے والے ہیں، تو تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے رسیا مت بننا، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے۔ کل حساب ہوگا تو عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا ہے،
جنات عدن کی طرف آ جاؤ، بے شک وہ ہماری پہلی منزل ہے، وہاں خیمے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کو گھاٹے میں فروخت کرنے والے، لگتا ہے تمہیں اس کا ادراک نہیں، تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ تو اگر تمہیں اس کا واقعی علم نہیں تو یہ پریشانی والی بات ہے، اور اگر علم ہے تو پھر یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ یا اللہ، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہدف مت بنانا، نہ ہی ہمارا علم دنیا تک محدود رکھنا، نہ ہی جہنم ہمارا ٹھکانہ بنانا۔ یا اللہ، جنت ہمارا اخروی گھر اور ٹھکانہ بنا دے۔ یا اللہ، اپنی رحمت کے صدقے جنت ہمارا اخروی ٹھکانہ بنا دے یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا ہے، ہمیں عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، ہماری سرپرستی فرما ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو نے سرپرستی کی ہے، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جس شر کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یقیناً فیصلہ تو ہی صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو پرامن اور مستحکم بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمارے ہم وطنوں میں امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو تیری رضا کے حامل کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، دونوں کو ملک و قوم کی ترقی اور بہتری کے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔